نحمده نسلم و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ تو کل اس آیت کا سب سے پہلے آپ حضرات لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو کا معنی ہے اور لام جو مضارع پہ داخل ہوتی ہے اور اس پہ فتح ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے البتہ۔ یہ والا یحملن ہے تو لام کا واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، اور یحملن نون ثقیلے کا داخل ہے تو حمل یحملو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، بوجھ اٹھانا۔ تو جب ثقیلہ لگ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکید، یعنی یحملن ضرور اٹھائیں گے۔ اور اسقالہ کا معنی ہوتا ہے بوجھ، کسی چیز کا وزن۔ ہم وہ لوگ، ہم کا معنی ہے وہ لوگ۔ آگے پھر واو ہے، واو کا معنی اور اسقالن یہ نکرہ ہے، آخر پہ تنوین ہے تو اس کا معنی ہے کائی بوجھ۔ آگے مع کا معنی ہے ساتھ۔ اسقالہم یہاں پر اسقال کا معنی بوجھ ہے اور ہم کا معنی وہ لوگ۔ ولا یسألن واو کا معنی اور ہے، لام مفتوحہ مضارع پہ داخل ہے تو اس کا معنی البتہ ہے، اور سأل یسأل باب ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، لیکن یہاں پر مضارع مجہول ہے یسألن، تو اس کا معنی ہے کہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور پھر نون ثقیلے کا ہے تو معنی یہ ہوگا یسألن، ثقیلے کا نون ہے تو معنی یہ ہوگا کہ ضرور سوال کیا جائے گا۔ یوم دن کو کہتے ہیں، القیامہ قیامت مراد ہے، عن ما اصل میں تھا، جس کے عما کا معنی ہوتا ہے جس کے بارے، کانو تھے وہ، کانو کا معنی تھے وہ، یفترون مضارع کا صیغہ ہے جھوٹ بناتے تھے یا جھوٹ گھڑتے تھے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ اور البتہ ضرور اٹھائیں گے، أَثْقَالَهُمْ اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا اور کتنے بوجھ، مَعَ أَثْقَالِهِمْ اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور البتہ ضرور سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، عما کانوا یفترون کہ جس کے بارے تھے وہ یفترون جھوٹ بناتے۔ اللہ رب العزت اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، پچھلی آیت میں تھا کہ کفار کہتے مسلمانوں کو ہمارے راستے پہ چلو، آپ کو جو گناہوں کا خطرہ ہے قیامت کے دن ہم آپ کے گناہ اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے اپنا گناہوں کا بوجھ اتنا ہوگا کہ وہ یہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور دوسروں کو جو گمراہ کرتے رہے، کفر و شرک پہ لگاتے رہے، اس کا بوجھ بھی کیا ہے ضرور یعنی اٹھائیں گے۔ اور قیامت کے دن ان سے سوال بھی کیا جائے گا کہ جو جھوٹ بناتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے کہتے یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے، ہم نے اس کو آزمایا ہے، یا یہ کہتے کہ قیامت کا دن نہیں آنا،
یا یہ کہتے کہ یہ عمل کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، تو یہ کیا تھا؟ ان کا جھوٹ تھا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ غلط راستے پہ جو چلے گا یا دوسروں کو غلط راستے کی دعوت دے گا تو وہ اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ اور اس سے ایک بات یاد رکھیے گا، دوسرا جو گناہ کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، تو وہ اپنے گناہ کا بوجھ وہ بھی اٹھائے گا، یہ دونوں بوجھ اٹھائے گا اور اس کے بوجھ میں سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، آیت نمبر 14 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب ذکر کروں گا۔ واو کا معنی اور ہے، لام کا معنی البتہ، اور قد کا معنی تحقیق۔ ارسلنا، ارسل یرسل، ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بھیجا، نا کا معنی ہے ہم نے، نوح علیہ السلام کو، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، الی قومہ، الی کا معنی طرف، قوم کا معنی قوم، اور ہی سے مراد نبی نوح علیہ السلام ہے۔ فلبثا، فا کا معنی پس، اور لبثا کا معنی ٹھہرا، فیہم، فی کا معنی میں، ہم کا معنی ان میں، یعنی اپنی قوم میں، الف سنتن، 1000 سال، الا 50 عاما، مگر الا کا معنی، الفا کا معنی 1000 ہوتا ہے اور سنہ کا معنی سال، الا کا معنی مگر، 50 کا معنی 50 اور عامن کا معنی سال۔ فاخذہم، فا کا معنی آپ نے یہاں پہ پھر کرنا ہے، پس یا پھر کہیے، آخذہ کا معنی پکڑا، ہم ان لوگوں کو، الطوفان، طوفان یعنی پانی کے طوفان نے، وہم، واو کا معنی اور ہم کا معنی وہ لوگ، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، ظالمون، ظالم تھے، گناہ گار تھے۔ اب اس آیت کا باب محاورہ ترجمہ دیکھیے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، فلبثا، پس ٹھہرا وہ، فیہم ان میں، یعنی اپنی قوم میں، الف سنتن، 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، یعنی 1000 سال سے 50 سال کم، یعنی 950 سال کا عرصہ اپنی قوم میں ٹھہرا اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام۔ فاخذہم الطوفان، پھر پکڑا ان کو طوفان نے، وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، گناہ گار تھے۔ اب یہ جو آیت ہے، پہلا قصہ ہے نوح علیہ السلام کا، یہ اس سورت کے پہلے دعوے کے متعلق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اور وہ توحید کی خاطر 950 سال تکلیفیں اٹھاتے رہے اور مشرکین کی ایذائیں برداشت کرتے رہے۔ اب یہ دعوت ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والو، تم پر بھی مصائب آئیں گے، ان سے گھبرانا نہیں بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہ 950 سال، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ بڑا لمبا عرصہ اپنی قوم میں رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے، اور مشرکین نے کیا کیا؟ تکلیفیں دیں اور اذیتیں دیں، لیکن پھر بھی نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور توحید کی دعوت دی۔ فرمایا مسلمانوں، توحید کے راستے میں تکلیفیں تمہارے اوپر بھی آئیں گی، تکلیفوں کو دیکھ کر توحید کا مسئلہ بیان کرنا نہ چھوڑنا، بلکہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہنا اور دین کی تبلیغ کرتے رہنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا۔ صبر کرنے والے کا انجام جو ہوتا ہے وہ بہت کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ دو آیات تھیں، ترجمہ بھی کر دیا، مطلب خلاصہ بھی ذکر کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ دنیا کا کاموں کے اندر ہم کتنا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر ترجمہ سنیے گا اور یاد کیجئے گا، یہی ہمارے انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور کوئی چیز، یہ دنیا ساری یہاں رہ جائے گی، یہ سارے کام دنیا کے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھیے گا اور اس پہ عمل کیجئے گا، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔